السلام علیکم، ہائی ایوری ون، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ کیسے ہیں آپ سب؟ آئی ہوپ آپ سب خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ہوں گے۔ تو آج ہم جو سٹوری پڑھنے والے ہیں اس کا ٹائٹل ہے ماں کی ممتا۔ جنہوں نے یہ تحریر لکھی ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نہیں جانتا تھا کہ آج کی رات اس ٹھنڈی چھاؤں کے ساتھ میری آخری رات ہوگی۔ قدرت جب مہربان ہوتی ہے تو اپنے بندے کے ساتھ بہت بھلائیاں کرتی ہے۔ مجھے سعودیہ سے واپس اپنے گھر لے گئی، مجھے مہینہ بھر ان کے ساتھ رہنے کا موقع دیا، ان کی خدمت کا موقع دیا۔ مگر یہ ملاقاتیں آخری تھیں، یہ میں نہیں جانتا تھا۔ صبر و استقامت کی پیکر عظیم ماں نے دنیا میں جانے کتنے ہی کرب جھیلے تھے کہ 45 سال کی مختصر عمر میں رب العالمین نے ان کو اپنے پاس بلا کر ان کی تکالیف کو آسان کر دیا۔ 1 مئی 2018 کو وہ ہم سے جدا ہو گئیں۔ ہسپتال کے بیڈ کے ساتھ بینچ پر بیٹھے ہوئے ہم پر امید تھے کہ اب طبیعت سنبھل رہی ہے، کافی بہتری آ رہی ہے اور تکلیف میں بھی کمی آ رہی ہے۔ فالج کا تیسرا اٹیک تھا مگر شدید تھا، پٹھوں کا کھچاؤ انتہا کو پہنچ جاتا تھا، مگر لاہور لے جانے کے بعد کافی بہتری آئی اور تکلیف کم ہوئی۔ اسی رات مجھے کہنے لگیں کہ تم باہر سے آئے ہو، اپنی فیملی کو وقت بھی نہیں دے پا رہے ہو، میرے ساتھ کبھی ایک ہسپتال کبھی دوسرے۔ ماں ہے نا، ممتا کے ہاتھوں مجبور۔ انتہائی تکلیف میں بھی اولاد کے لیے فکر مند اور پریشان ہو رہی تھی۔ میں نے حوصلہ دیا اور کہا امی آپ ٹھیک ہو گئی ہیں، ہم 1-2 دن میں گھر ہی تو جا رہے ہیں۔ مگر قدرت کو جو منظور تھا، 1 مئی کو شام کے قریب اچانک تکلیف ہوئی اور لمحوں میں میری جنت کو رخصت ہو گئی۔ میں بے بس کھڑا، بس پکارتا ہی رہا۔ ماں کی اپنے ہاتھوں سے رخصتی انتہائی کربناک تھی۔ جب یہ دن لوٹتے ہیں تو وہی سب مناظر آنکھوں کے سامنے چلنے لگتے ہیں۔ سنگل مدر ہو کر بچوں کو پالنا، ان کی تربیت کرنا، خود کو اور بچوں کو حالات کی گرمی سردی سے بچانے کے لیے سر توڑ کوششیں، کون سا جتن تھا جو انہوں نے نہیں کیا تھا۔ ایک مثالی خاتون اور ایک قابل رشک ماں تھیں۔ میں آج جو بھی ہوں، جس مقام پر بھی ہوں، ان کی تربیت، ان کی دعائیں اور ان کے ساتھ کی وجہ سے ہوں۔ انہوں نے جمعے والے دن صبح اٹھتے ہی سورہ کہف کی تلاوت کرنا اور ہمیں تلقین کرتے رہنا، نمازوں کے معاملے میں انتہائی سختی کرنا، بچپن سے ہی ہمارے چہروں پر ہاتھ پھیر کر کہنا کہ وہ دن کب آئے گا جب میں ان چہروں پر سنت رسول کو سجا ہوا دیکھوں گی۔ اخلاق، کردار، ہر اعتبار سے نصیحت کرنا، سمجھانا، کھانے کے آداب، رہن سہن کے اطوار پر ہر وقت توجہ دلانا اور رہنمائی کرنا۔ باوجود اس کے کہ ان کی اپنی مصروفیات کافی ٹف تھیں، اسکول ٹیچنگ، پھر گھر میں ٹیوشن سینٹر چلانا، پھر 5 بچوں کو پالنا، ان کا ہر طرح سے خیال رکھنا کہ کوئی کسر ہی نہ چھوڑی۔ میں ان کی ایک بات کا ہمیشہ تذکرہ کیا کرتا ہوں، اس لیے بھی کہ شاید کوئی اور بھی اس سے سبق حاصل کرے اور سیکھے۔ میں نے ہمیشہ کوشش کی کہ ان کا ساتھ دوں، ان کو خوشی دوں، ہر اعتبار سے ان کے ساتھ کھڑا رہوں اور ان کا بوجھ بانٹوں۔ تو جب بھی میں تھک جاتا تھا، پریشان ہو جاتا تھا، تو وہ اکثر ایک بات کہا کرتی تھیں کہ بیٹا پریشان نہ ہوا کرو، اللہ نے تجھے بہت نوازا ہے۔ آج میں ان کی اس بات کو پورا ہوتا دیکھ رہا ہوں۔ بس اس بات کا ملال ہوتا ہے کہ کاش اس وقت ان خوشیوں میں وہ بھی میرے ساتھ ہوتیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ماں بہت بڑی نعمت ہے۔ اس کی رضا میں آپ دنیا و آخرت جیت سکتے ہیں۔ اس کی دعائیں عرش والے سے ڈائریکٹ جڑی ہوتی ہیں، اس کے کہے کا رب بھی مان رکھتا ہے۔ بس کوشش کیجئے کہ جن کے پاس یہ انمول خزانہ ہے وہ جی بڑھ کے اس سے فائدہ اٹھا لیں، ان کی خدمت کر کے، ان کو خوش کر کے دعائیں سمیٹ لیں۔ ان کے جانے کے بعد بھی قدم بہ قدم آپ ان کی دعاؤں کا اثر دیکھیں گے۔ رب العالمین سب کی ماؤں کو سلامت رکھے اور جن کی جنتیں جنت کو رخصت ہو گئی ہیں ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین۔
اچھا تو ناظرین، یہ ویڈیو یہیں اختتام ہوتی ہے، اور اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ۔